آج ہمارا ٹاپک ہے اسیسنگ رسک. ہم نے ماڈیول 2 پڑھنا ہے ایوش مینیجنگ سیفلی کا. اس کے اندر ہم 3 طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں. واٹ از رسک، واٹ از اے رسک اسیسمنٹ، رسک کیا ہے، رسک اسیسمنٹ کیا ہے، اور ہم رسک اسیسمنٹ کو کیسے کریں گے. پہلے ماڈیول کے اندر ہم نے صرف یہ مینیجنگ سیفلی کی اہمیت کے بارے میں جانا کہ آخر مینیجنگ سیفلی کیوں ضروری ہے اور کس لیے ہم اپنے ادارے میں ایک سیفٹی کے اوپر عمل کروائیں، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اور ایز اے مینیجر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ ہم نے پہلے ماڈیول کے اندر سیکھا. لیکن اب ماڈیول 2 ہے کہ ایک فیلڈ کے اندر جا کے سب سے پہلے ایک سیفٹی آفیسر کیا کام کرتا ہے. تو سب سے پہلا اس کا کی لرننگ پوائنٹ ہے واٹ از رسک، رسک کیا ہے. تو اب ہم نیکسٹ آگے آتے ہیں کہ رسک کیا ہے. آپ کو سب سے پہلے ایک ڈسٹریبیوشن دکھائی گئی ہے. اس ڈسٹریبیوشن کے جب میں اندر دیکھتا ہوں، ایک ایز اے سیفٹی آفیسر اندر وزٹ کرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ تمام جو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں تمام کے تمام الیکٹرانکس کا سامان موجود ہے. کچھ چیئرز ہیں، ایک فورک لفٹر پڑا ہوا ہے. یہ ایک ڈسٹریبیوشن ہے الیکٹرانکس کے سامان کی. لیکن جب میں ایز اے سیفٹی آفیسر اب چھت کی طرف اور آگے پیچھے مختلف ہیزرڈز کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے چھت کے اوپر اچھے خاصے کریکس نظر آتے ہیں. یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام کریکس یہ دیوار کے اوپر بھی اور اسی طرح چھت کے اوپر بھی اچھے خاصے کریکس پڑے ہوئے ہیں. لیکن جب میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو باہر بادل وغیرہ آئے ہوئے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ بادل برسے، بارش آئے، اور اگر بارش آ گئی تو کیا ہوگا. اب یہ نیکسٹ پکچر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش آ جاتی ہے. کریکس کے اندر سے، دراڑوں میں سے سارا کے سارا پانی چھت سے لیکیج ہوتا ہے، اور لیکیج ہونے کی وجہ سے تمام پانی نیچے گر جاتا ہے. نیچے گرنے کی وجہ سے میرا تمام کے تمام الیکٹرانکس کا سامان تباہ ہو جاتا ہے اور ایک میں بہت بڑے نقصان کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ سٹوری سنانے کے بعد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خطرات کیا ہوتے ہیں. اب وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ٹو انشور اے سیف ورک انوائرمنٹ، ایک سیف ورک انوائرمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسک کیا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈیفینیشن آف رسک. سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے رسک کیا ہے. جب تک آپ کو رسک کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک آپ رسک کو ریڈیوس، کم یا ختم کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، تو رسک کو سمجھنے کے لیے ٹو ڈیفائن رسک we first need to take a look at a few basic terms. آپ کو کچھ few basic terms کے بارے میں سمجھنا ہوگا. few basic terms کیا ہیں؟ سب سے پہلے آتے ہیں hazard کی طرف. hazard کا لفظی مطلب ہوتا ہے خطرہ. A hazard is anything that has the potential to cause harm. ہر وہ چیز جو سکت رکھتی ہے نقصان پہنچانے کی، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ hazard کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو سکت رکھتی ہے نقصان پہنچانے کی، اسے خطرہ یعنی ہیزرڈ کہا جاتا ہے. A hazard is anything that has the potential to cause harm. اس کے بعد نیکسٹ ہیزرڈ ایونٹ. فار a hazard to cause harm، ایک خطرہ نقصان کب پہنچاتا ہے؟ جب ہیزرڈ ایونٹ ہوتا ہے، جب ایک خطرے کا واقعہ ہوتا ہے. ایک سڑک کے درمیان اگر گڑھا ہے، وہ خطرہ ہے، تو وہ ہیزرڈ ایونٹ کب بنے گا؟ جب کوئی شخص چل کے آئے گا، اس کا پاؤں بیچ میں پھنسے گا اور وہ گرے گا. ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے ہیزرڈ ایونٹ. اب آتے ہیں نیکسٹ اور امپورٹنٹ چیز کی طرف کہ لائکلیہڈ کیا ہے. دی لائکلیہڈ از دی چانس دیٹ دی ہیزرڈ ایونٹ ول اکیور. لائکلیہڈ بیسیکلی کہا جاتا ہے خدشے یعنی چانس کو. میں نے ایک گڑھا دیکھا، میں نے کہا یہ گڑھا کوئی بھی آئے گا اس کا پاؤں لگے گا، وہ گر سکتا ہے، یعنی کہ حادثہ ہونے کا چانس ہے. کہیں بجلی کی وائر نکلی ہوئی ہے، میں نے دیکھا یار کوئی بھی بندے کا ہاتھ لگا تو یہ اسے کرنٹ لگ سکتا ہے. کہیں پانی پڑا ہوا ہے، کوئی بھی آئے گا اس کا پاؤں سلپ ہوگا، وہ گر سکتا ہے. تو یہ جو حادثہ ہونے کا چانس ہے، یہ جو حادثہ ہونے کا خدشہ ہے، اس خدشے کو لائکلیہڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لائکلیہڈ. دی لائکلیہڈ از دی چانس دیٹ دی ہیزرڈ ایونٹ ول اکیور. ٹھیک ہے، اسی طرح نیکسٹ آتا ہے کنسیکوینس. کنسیکوینس از دی آؤٹ کم آف دی ہیزرڈ ایونٹ. کنسیکوینس کہتے ہیں نتائج کو. کیا آؤٹ کمز آئیں گے، اس کے بعد آؤٹ کمز کیا آئیں گے، اسے کہا جاتا ہے کنسیکوینس. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ گڑھا میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہاں تو کوئی بھی آئے گا یہ گر جائے گا، حادثہ ہونے کا چانس ہے. لیکن میں ساتھ یہ کہتا ہوں لیکن اگر وہ گر گیا تو اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اس کے
وہ زخمی ہو جائے گا. تو یہ جو آؤٹ کمز ہیں آپ، یہ جو نتائج میں بتا رہا ہوں، یہ کیا ہیں؟ کنسیکوینس ہے. کیا ہے؟ کنسیکوینس. اب آپ کو آتے ہیں کہ بیسک چیز کی طرف کہ آخر رسک کیا ہے. اب آپ کو ان فیو بیسک ٹرمز کے بعد سمجھ آئے گی کہ رسک کیا ہے، کیونکہ رسک کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ فیلڈ کے اندر جب تک ہمیں رسک کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہم رسک کو ریڈیوس کیسے کریں گے. تو رسک کی ڈیفینیشن یاد رکھیے گا، نوٹ کر لیجئے کہ رسک از دی کمبینیشن آف دی لائکلیہڈ آف اے ہیزرڈ ایونٹ occurring اینڈ دی کنسیکوینس آف دی ایونٹ. رسک مجموعہ ہے کس چیز کا؟ دو چیزوں کا. رسک مجموعہ ہے لائکلیہڈ اور کنسیکوینس کے مجموعے کو رسک کہتے ہیں. ایک خطرے کا جو واقعہ ہے اس میں جو لائکلیہڈ پیدا ہوتا ہے، جو اس کے بعد کے کنسیکوینس ہے، ان دونوں کے مجموعے کو رسک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ رسک از دی کمبینیشن آف دی لائکلیہڈ آف اے ہیزرڈ ایونٹ occurring اینڈ دی کنسیکوینس آف دی ایونٹ. اب یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ رسک از ایکول ٹو لائکلیہڈ ملٹی پلائی بائی کنسیکوینس. اس کو سیم ٹو سیم ایز اٹ از یاد رکھیے گا، یہ رسک اسیسمنٹ میں آپ کے کام آئے گا. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لائکلیہڈ کے نیچے بھی ہائی لکھا ہے اور لو بھی لکھا ہے، کنسیکوینس کے نیچے بھی ہائی اور لو لکھا ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں لائکلیہڈ کیا. میں نے بتایا تھا کہ لائکلیہڈ کیا ہے؟ حادثہ ہونے کا چانس. تو یہاں حادثہ ہونے کا چانس زیادہ اور یہاں کم. کیوں؟ دونوں جگہ گڑے سیم ہے، کیونکہ یہ ایک شاپ ہے، شاپ مین کارنر کی شاپ، اس کے آگے مین فٹ پاتھ، سارا دن لوگوں کی آمد و رفت، اور یہ ایک سائڈ پہ کچرا پھینکنے کی جگہ ہے، شاید اتنے قریب بھی کوئی جاتا ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں حادثہ ہونے کا چانس زیادہ ہے کیونکہ زیادہ لوگ سارا دن گزرتے ہیں، گر سکتے ہیں، حادثہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، یہاں کم ہیں. اسی طرح کنسیکوینس یعنی آؤٹ کمز، یہاں ہائی اور یہاں لو. اگر اس کے ہاتھ سے جس سامان گر جاتا ہے یا جس ہلکی پھلکی چوٹ آتی ہے تو آؤٹ کمز کیا ہیں؟ لو ہے. اور اگر اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، انجرڈ ہو جاتا ہے، تو نتائج کیا ہیں؟ اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں؟ ہائی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لائکلیہڈ ہائی اور لو کیسے ہوتا ہے، کنسیکوینس ہائی اور لو کیسے ہوتا ہے، اور رسک کیا ہے. رسک کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی. اب آپ کو ایک پکچر کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جیسے آپ اس پکچر کے اندر دیکھیے، ایک شخص نیچے پانی گرا کے صفائی کر رہا ہے، پیچھے کینٹین ہے، اور اوپر ٹائم 5 منٹ رہتے ہیں 1 بجنے کو. ابھی یہ 1 بجے بریک ہو جائے تو ساتھ ہی لوگوں کی آمد و رفت سٹارٹ ہو جائے گی، آئیں گے اور اس کے اوپر پاؤں آئے گا تو کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ گر سکتے ہیں. یعنی یہ رسک ہے، بالکل ہے. اسی طرح سیکنڈ پکچر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شخص سامان اٹھا کے کنسٹرکشن سائٹ مکمل نہیں، اس کی جو سطح ہے وہ زمینی سطح وہ بھی ہموار نہیں ہے، اور یہ باغ کے آ رہا ہے، اپنے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ رسک ہے. اسی طرح اب آتے ہیں مین چیز کے اوپر. مین آپ کا جو کام ایک فیلڈ کے اندر ایک سیفٹی آفیسر کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے رسک اسیسمنٹ کرنا. کیا کہتے ہیں؟ رسک اسیسمنٹ کرنا. تو رسک اسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے؟ واٹ از رسک اسیسمنٹ؟ رسک اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ رسک اسیسمنٹ از اے کیئرفل ایگزامینیشن آف اینی تھنگ ان یور ورک انوائرمنٹ دیٹ کوڈ کاز انجری اور ایل ہیلتھ. رسک اسیسمنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے بتاتا ہے، بعد میں آپ کو بتاتا ہے کہ رسک اسیسمنٹ کیسے کریں گے. رسک اسیسمنٹ از اے کیئرفل ایگزامینیشن. رسک اسیسمنٹ ایک ایگزامینیشن ہے جس کے اندر ہم تمام طرح کے ہیزرڈس کو آئیڈینٹیفائی کر کے لکھتے ہیں، ہر اس چیز کو لکھتے ہیں جس سے ہماری جان اور ہماری صحت کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچ سکتا ہے. اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں رسک اسیسمنٹ ہیلپس ٹو پروٹیکٹ. رسک اسیسمنٹ حفاظت کرتی ہے. سب سے پہلے تو میری حفاظت کرے گی، کام کے ورک فورس کی حفاظت کرے گی، اور بزنس کی حفاظت کرے گی. کسی بھی طرح کا حادثہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حادثہ نہیں ہوگا تو کسی بھی طرح کا لاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. حادثات کی صورت میں جو مالی نقصان ہوتا ہے اس سے ہم بچیں گے، ہمارا بزنس دن بدن اوپر جائے گا. تو یہ ہے رسک اسیسمنٹ ہمیں حفاظت فراہم کرتی ہے. اب اس کا نیکسٹ ٹاپک ہے کہ اب آتے ہیں کہ رسک اسیسمنٹ کریں گے کیسے. تو اب ہم سب سے پہلے یہ سیکھیں گے کہ رسک اسیسمنٹ کیسے کر رہی ہے. وہ نیکسٹ ویڈیو کے پارٹ کے اندر صرف رسک اسیسمنٹ کے لیے رکھوں گا، جس کے اندر آپ تسلی سے تمام کے تمام رسک اسیسمنٹ کرنا آپ سیکھ جائیں گے. تو یہ ہے ماڈیول 2 کا ہاف پارٹ کہ واٹ از رسک، رسک کیا ہے اور رسک اسیسمنٹ کیا ہے. یہ سیکھا آپ نے، اس چیز کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا. اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی، آپ کو میرا سمجھانے کا طریقہ بہتر لگا، تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا. تھینک یو سو مچ.